ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ہی دے دوں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم موجود ہے، احادیث شریفہ موجود ہیں، پھر اللہ رسول کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ 4 اماموں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن بعینہ ہی موجود ہے، احادیث شریفہ بھی موجود ہیں، تو قرآن و حدیث پر عمل کرو، اللہ رسول کی تقلید کرو۔ 4 اماموں کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دوں میں آج۔ جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی پر تمام مسلمانوں کا عمل ہے، اور قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں اوپن، وہ 80% ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ 20% وہ مسائل ہیں جن میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ 20% میں مسائل بتاؤں گا، آپ خود سوچیں کہ اس میں تقلید کے علاوہ کیا چارہ ہے۔ وہ جو 20% فقہ کے مسائل ہیں، وہ 3 قسم کے مسائل ہیں، وہ 20 نہیں ہیں، وہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ ان 3 قسم کے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، اور تقلید کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مجھے بتلائے کیا راستہ ہے؟ اور باقی 80% فقہ اسلامی، اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے۔ اس میں قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جو مسائل آئے ہیں وہی مسائل پر عمل ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ 100% مسائل میں ائمہ کی تقلید ہے، یہ غلط فہمی۔ 80% میں کسی کی تقلید نہیں، اللہ رسول کے ارشاد پر عمل ہے۔ ہاں، 3 قسم کے مسائل، اور وہ فقہ اسلامی کا 20% ہے، ان میں تقلید کی جاتی ہے، اور اس میں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ 3 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ وہ نصوص جن میں تعارض ہے اور زمانہ آگے پیچھے متعین نہیں ہے، وہاں کون سی نص پہلے کی ہے اور کون سی نص بعد میں ہے۔ جو پہلے نص ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، جو بعد کی نص ہے اس پر عمل ہوگا، اور تاریخ متعین نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ان متعارض نصوص کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ ڈاک خانے میں ڈاکیا ڈاک کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، ایک محلے کی ڈاک اس خانے میں، دوسرے محلے کی اس خانے میں، تیسرے محلے کی اس خانے میں تقسیم کرتا ہے۔ تو نصوص متعارضہ کو تقسیم کرنا کہ یہ پہلے کی، یہ بعد کی، یہ کون کرے گا؟ ماں و شما نہیں کر سکتے، اور ان میں بعض مرتبہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وترغب فی الآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب جاؤ۔ قبرستان جانے سے دنیا سے دل اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ قبرستان جانے میں یہ فائدہ ہے، لہذا اب جاؤ۔ پہلے جو منع کیا تھا میں نے، وہ ممانعت ختم ہو گئی۔
اب تمام ائمہ متفق ہیں، بلکہ دنیا کا ہر کامن سینس رکھنے والا بندہ بھی کہے گا کہ قبرستان جانے کی ممانعت پہلے تھی، وہ منسوخ ہے، اور جانے کی حکم بعد میں ہے اور یہ ناسخ ہے، لہذا پہلے حکم عمل نہیں کریں گے، دوسرے پر عمل کریں گے۔ تو کہیں تو نصوص میں صاف اشارہ موجود ہوتا ہے کہ پہلا حکم کون سا، دوسرا حکم کون سا۔ ایک حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے ساتھ اگر آپ انوالو ہو جائیں، کھائیں پئیں، گرم پانی سے وضو کریں، گرم پانی سے نہائیں، پہلے سے اگر آپ کا وضو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھائے پیے یا اس کے ساتھ لگاؤ ہو جائے، انوالو ہو جائے اس کے ساتھ، وضو گرم پانی سے وضو کر لے، پہلا وضو ٹوٹ گیا، اور گرم پانی سے وضو کہاں ہوگا؟ مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی مزاولت سے وضو ٹوٹنے کا حکم پہلے کا تھا، اور حضور کے بعد کا جو حضور نے حکم دیا وہ حکم یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے یا استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو صحابی نے کلیئر کر دیا کہ یہ حکم پہلے کا ہے، یہ حکم بعد کا ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کسی کو کامن سینس والا بھی کہ اس میں پہلا حکم یہ ہے، بعد کا حکم یہ ہے، پہلا حکم منسوخ ہے، دوسرا حکم ناسخ ہے۔ لیکن بعض جگہ پر نصوص متعارض ہوتی ہیں، ایک نص کہتی یوں، دوسری نص کہتی یوں، اور تاریخ نہیں ہوتی، وہاں بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں تو ناسخ منسوخ نصوص قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے، لیکن جو آیتیں منسوخ ہوئی وہ اس قرآن میں ہیں یا نہیں؟ امت میں ایک رائے یہ ہے کہ منسوخ آیتیں ہیں، پھر وہ کتنی ہیں اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، کوئی کہتا 500 ہیں، کوئی کہتا ہے 20 ہیں، کوئی کہتا ہے 5 ہیں، سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں 20 ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 5 ہیں، اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ منسوخ آیتیں جو تمام مواد میں منسوخ ہیں، ایسی آیتیں قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، جو منسوخ ہوئی تو اللہ نے آیتیں اٹھا لی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر جس چیز کو بھلا دینا اللہ کو منظور ہوگا وہ آپ بھول جائیں گے۔ نسخ کی ایک صورت یہ تھی کہ ایک آیت اتری، پھر حضور بھی بھول گئے، سب صحابہ بھی بھول گئے، سب کے ذہنوں سے نکل گئی، تو نسخ کی ایک صورت یہ تھی۔ تو ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ایسی منسوخ آیت قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ ایسی آیتیں ضرور ہیں جو بعض مواد میں معمول بہی ہیں اور بعض مواد میں معمول بہی نہیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں، لیکن تمام مواد میں جو منسوخ ہیں ایسی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ اللہ نے اٹھا لی۔ تو قرآن میں تو منسوخ آیتیں ہیں یا نہیں اس میں اختلاف، لیکن حدیثوں میں منسوخ حدیثیں ہیں، اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں ہیں منسوخ حدیثیں جو پہلے زمانے کی ہیں اور وہ منسوخ ہو گئی ہیں، وہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہ حکم پہلے کا اور یہ بعد میں، تو پہلا حکم پر عمل نہیں کریں گے، بعد کے حکم پر عمل کریں گے۔ مثالیں میں نے دے دی، اور کوئی قرینہ نہ ہو اس کی میں ایک مثال دوں۔ 7 حدیثیں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں
بخاری میں بھی ہے، ان میں سے ایک دو حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں 3 جگہ یا 4 جگہ رفع یدین کرتے تھے، اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ایسی 7 حدیثیں ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، ان میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں، اور 5 حدیثیں ایسی ہیں جو طول میں ان کے برابر نہیں ہیں، مگر وہ قابل استدلال ہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ 5 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، بعد میں وہ ختم ہو گیا اور نماز میں کہیں رفع یدین نہیں رہا۔ اور تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے، بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یوں شروع کرتے ہیں، دیکھو رفع یدین کر رہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لی، اب نماز شروع ہوئی، تو یہ رفع تو باہر ہے، نماز میں کہیں رفع نہیں رہا۔ ایسی 5 حدیثیں ہیں، اور 4 جگہ رفع کرتے تھے، ایسی 7 حدیثیں ہیں۔ یہ 7 مضبوط ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں، یہ ان کے اعتبار سے کمتر ہیں، مگر فی نفس ہی قابل استدلال ہے۔ اب میرے بھائیو سوچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ رفع یدین کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، دونوں عمل ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عمل پہلے کا ہے اور ایک عمل بعد کا ہے، اور کون سا عمل پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور یہ طے کرنا ضروری ہے۔ جو پہلا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، جو بعد کا ہے اس پر عمل ہوگا۔ اب مجتہدین کرام کا نمبر آیا ہے۔ امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ، یہ دونوں بڑے امام ہیں۔ امام اعظم جو ہیں وہ تو عراق کے جتنے فقہا ہیں ان کے امام اعظم ہیں، اور امام مالک علیہ الرحمہ حجاز کے جتنے فقہا ہیں ان سب کے استاد ہیں، سر خیل ہیں۔ جب گھوڑے چلتے ہیں تو ایک گھوڑا والا آگے، سواری والا آگے ہوتا ہے، وہ سر خیل کہلاتا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ سے امام احمد علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے، وہ سب کے استاد ہیں۔ تو حجاز کے فقہا میں امام اعظم امام مالک ہیں، اور عراق کے فقہا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ 2 بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفع یدین پہلے تھا، بعد میں رفع یدین نماز میں نہیں رہا، لہذا پہلا حکم منسوخ، اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے ان 2 اماموں نے کہا نماز میں رفع یدین کہیں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے 13 یا 14 دن حضور بیمار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض موت میں 13 یا 14 دن رہے ہیں۔ ان 13 یا 14 دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر نماز پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود، لیکن جمعرات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی، تو جمعرات کا عشاء، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر، یہ نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ پھر اسی مصلی پر حضور کے بعد میں 2 سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر اس مصلی پر آئے، 10 سال انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔
پھر اسی مسلح پر حضرت عثمان آئے، انہوں نے 12 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کی۔ پھر اسی مسلح پر حضرت علی آئے، انہوں نے 5 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو بڑے دو اماموں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفع یدین ہوتا تو یہ 4 خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا آخری عمل بدل دیں، یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ بس لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع یدین تھا، ہر تکبیر کے ساتھ تھا، پھر گھٹتا 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 3 یا 4 جگہ رہ گیا، پھر وہ بھی گھٹتا گھٹتا 3-4 جگہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نماز میں ساری نماز میں سے رفع یدین ختم ہو گیا۔ اور یہ 4 خلفاء کا جو عمل ہے، یہ 4 خلفاء کا عمل دلیل ہے کہ حضور کی آخری نماز میں رفع یدین نہیں تھا، پہلے تھا جو منسوخ ہو گیا۔ دوسرے 2 امام آئے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ، دونوں نے دونوں روایتوں کو ترازو میں لے کر تولا تو اصح ما فی الباب تو یہ روایت ہیں، جو 7 روایتیں ہیں یہ تو بہت مضبوط روایت ہیں، ان میں 2 تو بخاری میں ہیں، اور تولنے سے یہ ہلکی ہیں یہ کمزور ہیں۔ اور فقہا کے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو جائے تو اصح ما فی الباب کو لو اور غیر اصح کو چھوڑو۔ جیسے کسی مسئلے میں صحیح اور ضعیف روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو صحیح کو لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی صحیح ہے مگر ایک کلو کی ہے اور ایک آدھا کلو کی ہے تو آدھا کلو والی نہیں لیں گے، کلو والی لیں گے۔ یہ بھی فقہا کے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے 2 اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا، بعد میں رفع شروع ہوا، پہلے رفع نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی ہوتی اپنے یہاں تو ماں باپ بچپن سے اس کے لیے زیور بنانے شروع کرتے ہیں مگر پہناتے نہیں ہیں۔ جب شادی میں سال بھر باقی رہے تو اب ایک پازے پہنا دیا، پھر ہاتھ کا چوڑی پہنا دی، رنگ پہنا دی، ہار پہنا دیا، یوں آہستہ آہستہ لڑکی کو ہار پہناتے ہیں۔ جب شادی کر کے رخصت کرتے ہیں تو وہ زیور سے لدی پھلی ہوتی۔ تو شروع سے یہ رفع یدین یہ زیور ہے نماز کا، زینت ہے نماز کی۔ یہ بات خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے، بات کے لوگوں نے نہیں، کہ رفع یدین نماز کے لیے زینت ہے، اور لڑکی کے لیے زینت بچپن سے نہیں ہوتی ہے، زیور بنا بنا کر رکھتے رہتے ہیں، آخر میں اس کو زیور پہناتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے۔ تو نماز جب آخری شکل اختیار کرنے کا وقت آیا تب اس میں یہ رفع یدین بڑھا۔ اب 2 اماموں نے یہ فیصلہ کیا، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ 2 اماموں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں۔ بس ایسی جگہ پر ماؤ شما کیا کریں گے، میں اور آپ کیا کریں گے؟ یہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو آپ کے بڑے ہیں، جن کو آپ نے بڑا مان لیا ہے اور جن کو اپنی عقیدت کا ہار مالا پہنا دی ہے، آپ کا وہ بڑا جس طرح سے سارٹ آؤٹ کرے روایات کو اس طرح سے ان پر عمل کرو، اس کے علاوہ ماؤ شما کیا کر لیں گے؟ بس ایسے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ 80% جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں۔ دیکھو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وضو کیسے کرتے ہیں؟ سورہ مائدہ میں جو آیت آئی ہے اس میں جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے پہ وضو کرتے ہیں۔ کوئی حنفی وضو الگ ہے، شافعی وضو الگ ہے، مالکی وضو الگ ہے، حنبلی وضو الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب ہے، دوسرے 3 فقہا کہتے ہیں رکن ہے، فرض ہے، مگر دنیا کے سارے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب تم چاہو فرض کہہ لو چاہو واجب کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال
ایک تو وہ مسائل ہیں نصوص میں اگر تعارض ہو جائے اور وہ تعارض کوئی قرینہ نہ ہو، صراحت نصوص میں نہ ہو کہ پہلا حکم یہ ہے دوسرا حکم یہ ہے، تو ایسی صورت میں مجتہدین کرام ان نصوص کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اور ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اختلاف نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مجتہدین یہ دو امام کہتے ہیں کہ پہلے کا حکم یہ ہے، بعد کا حکم ترک رفع ہے، یہ دو امام کہتے ہیں نہیں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑھا، اور قرائن سے انہوں نے بھی قرائن سے فیصلہ کیا، انہوں نے بھی اصول فقہ میں جو ضابطے ہیں ان ضابطوں سے فیصلہ کیا۔ بہرحال ایک تو یہ مسائل ہیں جن میں تقلید کرنی پڑتی ہے اور تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوسرے، نص فہمی میں اختلاف کبھی ہو جاتا ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے، اس کا مطلب کیا؟ بعض فقہا کہتے ہیں یہ مطلب ہے، دوسرے فقہا کہتے ہیں یہ مطلب ہے، اور عربی لغت کے اعتبار سے دونوں ٹھیک کہتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ میں اس کی دو مثالیں دوں۔ ایک مثال تو دوں وضو کی، اور ایک مثال دوں غسل کی۔ غسل کی مثال ہے قرآن کریم میں ہے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تم میں سے کوئی بندہ گاؤں سے باہر جو نشیبی جگہ ہے، کھڈے گڑھے، وہاں جا کر آئے، یعنی بڑے استنجے کے لیے گیا تھا کھڈوں میں گڑھوں میں غائط میں، اور وہاں جا کر آیا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر وضو نہیں ہے تو پانی سے وضو کر، پانی نہیں ہے تو تیمم کر۔ بہرحال وضو توڑنے والی ایک چیز ہے، ایک آدمی واش روم میں جا کر آیا، خواہ لوٹا رکھ کر نہیں آیا، چھوٹا بڑا وہاں جائے گا، غائط میں جائے گا بڑا استنجا کرنے، تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیچھے سے ناپاکی نکلے گی، یہ جو ناپاکی نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہاں سے نکلے گی؟ تین اماموں نے کہا واش روم میں جب ہم جاتے ہیں، لیٹرین میں ہم جاتے ہیں تو سبیلین سے نجاست نکلتی ہے، آگے کے راستے سے پیچھے کے راستے سے، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ سارے بدن میں سے کہیں اور جگہ سے ناپاکی نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھنسی میں سے پیپ نکل آئی، زخم میں سے خون نکل آیا، نکسیر پھوٹی اس میں سے خون نکل آیا، دانت میں سے خون نکل آیا، ائمہ ثلاثہ نے کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص غائط میں جا کر آئے، تو غائط میں جا کر وہاں تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیچھے سے، اسی سے وضو ٹوٹے گا۔ بدن میں اور جگہ سے ناپاکی نکلے، وامٹ ہو گئی، بالٹی بھر کر ہو گئی، وہ کہتے وضو نہیں ٹوٹا۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن سے پاخانہ یا پیشاب یا کوئی بھی ناپاکی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، انسان کے بدن سے، سبیلین کی کوئی تخصیص نہیں، پچھلی راہ اور آگی راہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا اور پیٹ میں سوراخ ہو گیا اور اس سوراخ سے پاخانہ نکلا تو کیوں نہیں وضو ٹوٹے گا؟ کہ نہیں، پچھلی راہ سے پاخانہ نکلے تو ہی وضو ٹوٹے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہی پاخانہ ادھر کینسر ہو گیا تھا، نکلا۔ وامٹ ہوتی ہے تو وامٹ میں اسی معدے کی غلاظت منہ سے نکلتی ہے، تو پچھلی سبیلین سے نکلے یا کینسر کے سوراخ سے نکلے یا منہ سے نکلے، وامٹ ہو کر نکلے، سب کا ایک حکم ہے۔ لہذا انسان کے سر سے پیر تک پورے بدن میں کہیں سے بھی ناپاکی نکلے، پیپ، خون، پیشاب، پاخانہ نکلے اور نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے یعنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب پانی ہو وضو کرو، نہ ہو تیمم کرو۔ اب دیکھو اختلاف ہو گیا، اس او جاء احد منکم من الغائط،
یا تم میں سے ایک شخص نشے بھی اس جگہ میں ہو کر آیا؟ اس آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ انسان کے بدن سے کہیں سے بھی ناپاکی نکلے اور زیادہ نکلے، تھوڑی نہیں، زیادہ یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو وہ ضرور اٹھ جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ نے کہا نہیں، صرف سبیلین سے نکلے تو وضو ٹوٹے گا، خون نکلے سبیلین کے علاوہ سے، پیپ نکلے سبیلین کے علاوہ سے، منہ میں سے ناک میں سے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب آپ غور کریں، امام اعظم جو کہتے ہیں یہ بات بھی عقل میں آتی ہے، اور ائمہ ثلاثہ جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بس اب ماؤ شما کیا کریں گے؟ جس کو جس سے عقیدت ہے، اگر آپ حنفی ہیں تو امام اعظم سے عقیدت ہے، آپ شافعی ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ سے عقیدت ہے، مالکی ہیں، حنبلی ہیں تو آپ نے عقیدت کا ہار ان اماموں کو پہنایا ہے۔ تو جس کا جو امام ہے وہ آیت کریمہ کا جو مطلب بیان کرتا ہے اس پر عمل کرو۔ دوسرے جو ہیں ان کا امام جو مطلب بیان کرتا ہے وہ اس پر عمل کریں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مثال میں نے وضو کی دی، پھر اسی آیت میں ہے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء۔ آپ عربی نہیں جانتے، لامسا ملامستن باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں دو آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں، جیسے قاتلہ، دو آدمی نے اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس کو قاتلہ کہیں گے۔ تو لامسا اللہ نے فرمایا یا تم نے عورتوں کو چھویا، ہاتھ لگایا، پکڑا، اور عورتوں نے تمہیں ہاتھ لگایا، تمہیں پکڑا، تو غسل ختم۔ دیکھو جب انٹر کورس ہوتا ہے اور جب فراغت کا وقت آتا ہے تو مرد بیوی کو کس کے پکڑتا ہے اور بیوی شوہر کو پکڑتی ہے، یعنی انزال ہو گیا۔ تو لامستم النساء انزال سے کنایا ہے، اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم مستنبط کیا تھا، الماء من الماء، منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا۔ پھر بعد میں یہ حکم بدلا کہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، یہ بھی حدیث اعلیٰ درجے کی، کہ جب دو شرمگاہیں مل جائیں، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے تو غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ بہرحال بعد میں حدیث میں یہ حکم بدلا، لیکن آیت کریمہ جو ہے لامستم النساء، اس آیت اس ٹکڑے میں کیا ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں اس میں نواقض غسل کا بیان ہے کہ غسل کب واجب ہوگا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پکڑیں، انزال ہو جائے تو غسل واجب ہوگا۔ تین ائمہ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا لامستم، یہ لمستم کے معنی میں ہے، مجرد لامسا ملامستن باب مفعلہ مزید ہے، اور لمس یلمس مجرد ہے، انہوں نے کہا یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے۔ لمستم النساء، تم نے عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹکڑے نواقض وضو سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، پہلا ٹکڑا نواقض وضو سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ٹکڑا نواقض غسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے ان تین ائمہ کے یہاں اگر کوئی باوضو ہے اور اس نے عورت کو ہاتھ لگایا تو مرد کا وضو ٹوٹ گیا، اور عورت باوضو ہے اور مرد نے اس کو ہاتھ لگایا تو عورت کا بھی وضو ٹوٹ گیا، اور عورت باوضو ہے اور اس نے مرد کو ہاتھ لگایا، چاہے شوہر کو لگایا، وضو ٹوٹ گیا۔ ان کے یہاں تینوں ائمہ کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ لامستم النساء سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ تو نواقض غسل کا اس میں بیان ہے، نواقض وضو کا بیان اس میں نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا،
ایک لطیفہ سناؤں. لندن میں جس مسجد میں میں ٹھہرتا ہوں اس مسجد کے بالکل قریب میں ایک بھائی ہیں کوکن کے، وہ میرے خادم ہیں، اور ان کی بیوی وہ بھی وہیں کی ہے، اور وہ بھی بڑی خدمت گزار ہے. جب بھی کوئی میرے یہاں مسجد میں مہمان آئے کسی سے کہلوایا فوراً چائے ناشتہ آ جائے. شوہر ہے حنفی اور بیوی ہے شافعی. تو اس کی بیوی کا میرے پاس پرچہ آیا کہ آپ کے خادم بلال بھائی مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. اور پھر لکھا اس نے کہ میں جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں تو وہ کسی بہانے سے بلا کر گال پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اب بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا. کہا کبھی کبھی تو ایسا میں نماز پڑھ رہی ہوں اور وہ باہر سے آیا اور گال پہ ہاتھ رکھ دیے. اب بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. تو میں نے اسے بلایا، اسے میرے پاس ہی خادم ہے میرا، میں نے اسے بھائی تو کیوں تیری بیوی کو اس طرح پریشان کرتا ہے؟ کہنے لگے وہ مجھے پریشان کرتی ہے. وہ کیا تجھے پریشان کرتی ہے؟ کہنے لگے جھنگے لاتی ہے اور پکاتی ہے اور میرا منہ چڑا چڑا کر کھاتی. میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، وہ مانتی نہیں. کہ میں کہتا ہوں جھنگا حرام ہے مگر وہ مانتی نہیں، لاتی ہے پکاتی ہے، میرا منہ چڑا چڑا کر کھاتی. تو میں اس کے گھر گیا اور دونوں میں کمپرومائز کروایا اور اس بیوی سے کہا دیکھ تجھے جھنگے اس گھر میں نہیں لانے کے، تجھے جھنگے کھانے ہو اپنے کسی سہیلی کے یہاں جا اور کھا. اور اس سے کہا خبردار جو آئندہ تو نے اس کا وضو خراب کیا. تو بہرحال ان ائمہ کی ایک رائے ہے، ان کے جو پیروکار ہیں وہ اس پر عمل کریں گے. ان ائمہ کی دوسری رائے ہے، ان کا جو امام کا قول ہے اس پر وہ عمل کریں گے. یہ نس فہمی کا اختلاف ہے کہ او لامستم النساء کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے. غرض قرآن و حدیث میں جہاں نس فہمی کا اختلاف ہو. میں ایک مثال اور دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تہجد کی نماز کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فإذا خفت الصبح فأوتر برکعۃ. فرمایا تہجد کی نماز میں ہر دو پر سلام پھرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد بہت لمبا پڑھتے تھے. صحابہ بھی حضور کے نقش قدم پر بہت لمبا پڑھتے تھے. تو لمبی 4 رکعتیں پڑھے گا آدمی تھک جائے گا، 2 رکعتیں لمبی پڑھ کر سلام پھیر کر تھوڑا آرام کرے گا، پیر لمبے کر لے گا، تھرمس میں چائے رکھی ہے تو پی لے گا مگر اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے گا. پھر سستا کر آرام کر کے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت کی نیت باندھی، لمبی پڑھے گا. تو حضور نے فرمایا کہ تہجد کی نماز دو رکعتیں ہیں. صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تہجد کی نماز دو رکعتیں ہیں، یعنی 2 پر سلام پھیرو، 2 کی نیت باندھو، 4 اول ایک ساتھ مت پڑھو. اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں 2 رکعتیں پڑھو، تو کیا یہ 2 پر پڑھنے کو جو حضور نے فرمایا یہ مسئلہ ہے یا مصلحت ہے؟ سارے ائمہ کہتے یہ مسئلہ ہے. امام اعظم اکیلے کہتے مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. تہجد پڑھنے والوں کی مصلحت ہے. اگر وہ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے اور بہت لمبی پڑھیں گے تو تھک جائیں گے. تو ان کی ایک مصلحت سے حضور نے یہ فرمایا ہے، ورنہ 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، نفل 2
دو نفلیں ایک سلام سے افضل ہے۔ چار جائز ہیں مگر افضل دو ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں چار افضل ہیں، دو جائز ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مصلحت ہے تہجد گزاروں کی، مسئلہ نہیں۔ دلیل، امام اعظم نے دو دلیلیں پیش کی۔ انہوں نے کہا دیکھو 3 فرض نمازیں رباعی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اور فرض غیر اولا ہیئت پر نہیں ہو سکتا۔ فرض نماز ہے، اس کی جو شکل ہے وہ بھی غیر اولا شکل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرائض کے لیے جو سب سے شاندار شکل ہے وہ اللہ نے تجویز کی ہے، اور ہماری 3 نمازیں رباعی ہیں، 4 رکعتیں ہیں فرض۔ معلوم ہوا کہ نماز 4 ایک سلام سے افضل ہے، اور تہجد گزار 2 پر سلام پھیرے، یہ فیسیلٹی ہے۔ دوسری دلیل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ سورج ڈھلتے ہی زوال ہوتے ہی 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے ہمیشہ۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ پیغمبر کبھی کبھار کوئی ایسا عمل کرے جو غیر اولا ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے تشریع ضروری ہے، بس وہ غیر اولا عمل کرے گا اس کے حق میں غیر اولا نہیں ہوگا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ مسئلے کی وضاحت کی۔ آدمی بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جگہ گندی ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مگر وہ غیر اولا ہے، اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ مضبوط حدیث ترمذی میں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائدا، کہا اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ حضور کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تو ہرگز مت ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور یہ جو ایک مرتبہ کیا تھا کھڑے ہو کر، بخاری میں روایت ہے، وہ ایک مرتبہ مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا تھا، اور مسئلے کی وضاحت کے لیے پیغمبر اگر غیر اولا صورت پر عمل کرے گا تو پیغمبر کے لیے وہ غیر اولا نہیں ہوگا، اس کو تو عمل کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ، اور مثال لو زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے تبوک کے سفر میں وضو کیا اور صرف پگڑی ہٹا کر ناصیہ پر مسح کیا، سارے سر پر مسح نہیں کیا۔ یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ اتنا مسح فرض ہے، باقی حضور نے پوری زندگی ہر وضو میں پورے ہاتھ بھگا کر سر پر رکھو، بالکل پیچھے تک لے جاؤ، پھر پیچھے سے ہاتھ آگے لاؤ، پھر کانوں کا مسح کرو، یہ سنت ہے حضور کی۔ اور ایک مرتبہ جو ناصیہ پر سر کے اگلے حصے پر مسح کیا وہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا۔ اب لوگ ذرا سا مسح کر کے ٹرخا دیتے ہیں، ارے ہمیشہ کی جو دائمی مستمر سنت ہے اس پر عمل کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر تم ہاتھ بھگا کر پیچھے لے جا کر چھوڑ دو گے تو کانوں کا مسح نہیں کرو گے، بھول جاؤ گے، اور پیچھے سے ہاتھ آگے لاؤ گے تو کانوں کا مسح ضرور کرو گے۔ تجربہ کر کے دیکھیو اپنی زندگیوں میں، اگر آگے سے ہاتھ تم پیچھے لے کر چھوڑ دو گے تو کانوں کا مسح بھول جاؤ گے، کرو گے ہی نہیں، اور پیچھے سے ہاتھ آگے لا کر اٹھاؤ گے تو کانوں کا مسح ضرور کرو گے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ صرف سر کے اگلے حصے پر مسح کرنا یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے، سنت کے خلاف ہے، مگر حضور کے لیے سنت کے خلاف نہیں۔ خیر، حضور روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے، یہ ثابت ہے۔
تو نبی کبھی کبھار خلاف اولا کام کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ خلاف اولا کام کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو قرینے ہیں، ایک تو 3 نمازیں رباعی ہیں، 4 ایک سلام سے ہیں، اور حضور ہمیشہ نفلیں 4 ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ افضل تو 4 رکعتیں ہیں، مگر تہجد گزاروں کے لیے فیسیلیٹی ہے وہ 2 پر سلام پھیریں تاکہ تھکے نہ۔ اب دیکھو حدیث تو ایک ہی ہے، امام اعظم یوں سمجھ رہے ہیں، دوسرے ائمہ یوں سمجھ رہے ہیں، اب کیا کرو گے؟ اس کو نص فہمی کا اختلاف بتا رہا ہوں میں۔ حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ پھر آگے بڑھو، پھر فرمایا کہ جب تہجد پڑھنے والے بندے کو یہ ڈر ہو، فیئر ہو کہ اب تو صبح صادق ہونے والی ہے، گھڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، اندازہ کرتے تھے، تو اندازے کہ اب تو صبح صادق ہونے والی ہے، تو پھر اوتر برکعت، ایک رکعت کے ذریعے طاق بنا۔ اوتر برکعت، ایک رکعت کے ذریعے طاق بنا۔ کیا مطلب؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اب جو تو نیت باندھے تو 2 کی نیت مت باندھ، 3 کی نیت باندھے، اور ان 2 رکعتوں کو تیسری کے ذریعے سے طاق بنا اور وتر پڑھ لے، نماز ختم کر، بس آخری نماز وتر پڑھ کے نماز ختم کر۔ تو طاق بنانا ہے، اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھے گا تو 2 کی نیت نہیں باندھنی، اس کے ساتھ تیسری ملا کر 3 کی نیت باندھ کر کے یہ وتر پڑھنا ہے۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تجھے یہ ڈر ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے تو اب تو 1 رکعت الگ پڑھ، تو وہ 1 رکعت، جتنی رکعتیں تو نے تہجد کی پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 6 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، 10 پڑھی ہیں، ان میں یہ 1 رکعت مل جائے گی اور پھر ساری نماز طاق ہو جائے گی۔ اب وہ ائمہ کہتے ہیں کہ اوتر برکعت کا یہ ہے، تو طاق بنانا ہے، کس کو بنانا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جتنا تہجد پڑھا ہے اس سب کو طاق بنانا ہے، 1 رکعت الگ پڑھ کر۔ امام اعظم کہتے ہیں نہیں، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہونے کا خیال ہو تو پھر اب جو 2 رکعتیں تو باندھے، 2 کی نیت مت باندھ، 2 کے ساتھ تیسری ملا، تاکہ یہ 2 تیسری کے ساتھ مل کر وتر بنے۔ تو اوتر برکعت کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مطلب ہے، ان کے نزدیک یہ مطلب ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے دونوں مطلب صحیح ہے۔ اب ماؤ شما کیا کریں گے؟ جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس نے حدیث کا جو مطلب لیا ہے اس پر عمل کرے، دوسرے ائمہ نے جو حدیث کا مطلب لیا ہے ان کے فالوورز اس پر عمل کریں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، نص فہمی کا جہاں جہاں اختلاف ہو جائے، کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، اور عربی زبان کے اعتبار سے یہ دونوں مطلب صحیح ہیں، تو پھر ایسی صورت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ تقلید کرے۔ تیسرے، پھر پیچھے بات لمبی ہو گئی تم کبھی بھول جاؤ، ایک تو نصوص میں تعارض ہو اور تاریخ نہ ہو کہ پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے، اور مجتہدین نے قرائن سے تقدیم تاخیر متعین کی ہو اور ان میں بھی مجتہدین میں اختلاف ہوا ہو۔ دوسرا، قرآن و حدیث کی نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے۔ 2، تیسرا، استنباطی مسائل ہیں، جیسے سمندر میں موتی اوپر نہیں تیرتے، تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ کو موتی چاہیے تو تیراک کو ہائر کرو، وہ آپ کو گوتا لگا کر جائے گا، موتی نکال کے دے گا، آپ اندر جاؤ گے، ڈوبو گے، مرو گے۔ تو کچھ مسائل 80% مسائل تو اوپر ہیں، ظاہر ہیں، ہر آدمی جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کریم پڑھ کر حدیث پڑھ کر سمجھ جائے گا۔ لیکن 20% کا 1/3 مسائل وہ ہیں جو نصوص کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور ان کے نکالنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کبھی۔ وہی آیت وضو جس پر دنیا کے سب مسلمان اسی طرح سے وضو کرتے ہیں، اس آیت وضو میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہے، اور وہ 5 مسئلے استنباطی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ اختلاف ہوا کہ وضو غسل کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اکیلے فرماتے ہیں نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کی وضو غسل نہیں ہوا۔ باقی سب فقہا کہتے ہیں کہ وضو غسل عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہیں۔ وضو غسل تو نماز کے لیے عبادت بنی ہے، لہذا اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ اب آیت میں کہاں ہے کہ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آیت میں تو نہیں ہے۔ اس آیت میں گہرائی میں گئے تو وضو عبادت غیر مقصودہ تھی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا عبادت مقصودہ غیر مقصودہ سے کیا بحث، عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا نہیں، مقصودہ اور غیر مقصودہ کا فرق ہے۔ نماز عبادت مقصودہ ہے، اس کے لیے عبادت نیت ضروری ہے، اور وضو غسل عبادت غیر مقصودہ ہے، نیت ضروری نہیں۔ اب یہ اختلاف ہوا، مگر اس اختلاف کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تالاب پر گیا۔ بنگال میں ہر گھر کے باہر تالاب ہوتا ہے، ہر گھر کا ہر آدمی کا تالاب الگ ہوتا ہے، اسی میں نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اس میں پانی لا کر پیتے بھی ہیں۔ کنویں کچھ نہیں ہوتے، نل ول کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ تالاب پر گیا وضو کرنے یا غسل کرنے، اس کا ایک دوست آیا، اس دوست کے ساتھ مذاق شروع ہوا، اور ہنسی مذاق میں اس دوست نے اس کو دھکا دیا اور وہ تالاب میں گرا اور ڈوب کر کے نکل آیا۔ اس کا غسل ہو گیا نہیں ہو گیا، وضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں ہوا، نیت کہاں تھی؟ اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں ہو گیا، وضو غسل ہو گیا۔ اور مثال لو، ایک آدمی پر غسل واجب تھا یا وضو واجب تھا، وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور بارش شروع ہوئی اور بھیگ رہا ہے اور ہل چلا رہا ہے۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا، اس نے ہل روکا، وہ نماز پڑھنی ہے، تو یہ جو سر سے پیر تک سارا بھیگ گیا، اس سے غسل وضو ہو گیا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، دوسرے فقہا کہیں گے ہو گیا۔ یہ استنباطی مسئلے ہیں۔ آیت میں سے استنباط کرنا کہ وضو عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، کیا ہر عبادت کے لیے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے جی ہاں، ہر عبادت کے لیے۔ دوسرے ائمہ کہتے نہیں، ہر عبادت کے لیے نہیں، مقصودہ عبادت کے لیے، غیر مقصودہ کے لیے نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ وضو آیت کریمہ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے، یا آگے پیچھے کر ڈالے، پہلے پیر دھو ڈالے پھر باقی وضو کیا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، دوسرے فقہا کہتے ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں جو واو ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ واو ترتیب کے لیے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں، ترتیب کہاں سے آ گئی، یہ تو مطلق جمع کے لیے۔ اب اس واو میں تو کچھ لکھا نہیں ہے کہ ترتیب کے لیے ہے یا جمع کے لیے، یہ تو مجتہدین کے اپنے اجتہادات ہیں۔ پر جس امام کا جو اجتہاد ہے اس کے فالوورز کو اس پر چلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دو کوہنیوں تک، پیر دو ٹخنوں تک کا کیا مطلب؟ کوہنیاں دھونی نہیں دھونی، ٹخنے دھونے ہیں نہیں دھونے؟ امام ظفر کہتے ہیں ٹخنے نہیں دھونے، کوہنیاں نہیں دھونی۔ دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونی پڑیں گی، ٹخنے بھی دھونے پڑیں گے۔ یہ تو اچھا ہے آج امام ظفر علیہ الرحمہ کے فالوورز نہیں ہیں، اگر وہ فالوورز ہوتے تو اس پر عمل کرتے۔ ہم 4 ائمہ کہتے ہیں نہیں، ٹخنے اور کوہنیاں دھونی ہیں، تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ آیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو۔ کتنے سر پر؟ صرف امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
سارے سر پر ایک بال بھی بچنا نہیں چاہیے. اگر ایک بال پر بھی مسا رہ گیا وضو نہیں ہوا. بلکہ دبئی میں ایک مولوی مجھے ملا، مولوی نہیں تھا، وہ پروفیسر تھا یونیورسٹی کا، اور وہ مالکی تھا. اس نے مجھ سے بیان کیا کہ مذہب مالکی میں عورت جب مسح کرے گی تو سارے سر پر مسح کر کے جو چوٹی ہے اس پر بھی ہاتھ آخر تک لے جانا فرض ہے. اگر وہ آخر تک ہاتھ نہیں لے جائے گا عورت کا وضو نہیں ہوگا. دوسرے سب فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ حصے کا مسح کافی ہے. پھر امام اعظم اور امام احمد کہتے ہیں چوتھائی سر، امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 3 بال. اب یہ سارا جھگڑا کہاں سے کھڑا ہوا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے یا تمیز کے لیے ہے؟ امام مالک کہتے ہیں زائدہ ہے. تیمم کی آیت میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم، یہاں با زائدہ ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، تیمم کی آیت میں ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، یہاں با زائدہ ہے اور سارے چہرے پر تیمم ضروری ہے. ایسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بھی با زائدہ ہے، سارے سر پر مسح ضروری ہے. دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں، با تمیز دیا ہے. پھر با تمیز دیا ہے تو کتنا باز؟ تو وہ جو حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں مسح کیا تھا سر کے اگلے حصے پر، اس حدیث سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے انہوں نے چوتھائی متعین نہیں کیا، اپنے اجتہاد سے کہا 3 بال کا مسح کر لو کافی ہے. اور آخری مسئلہ ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے اور ارجلکم بھی ہے. ہماری قرات ارجلکم ہے یعنی پیر دھو، مگر شیعہ جو ہیں وہ ارجلکم پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وضو میں سر کا مسح کرو اور ننگے پیروں پر مسح کرو، پیر دھو مت. اب وہ اس قرات کو لیتے ہیں، ہماری یہ قرات ہے، ان کی یہ قرات ہے. یہ 5ویں مثال ہے. اور اگر ایسا ہی غور و فکر کرو گے تو اسی آیت وضو میں اور بھی مسئلے باریک باریک نکلیں گے مسئلے. تو ساری دنیا آیت وضو جو سورہ مائدہ میں ہے اس کے مطابق وضو کرتی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو استنباطی مسائل ہیں، ان استنباطی مسائل میں جب اختلاف ہو گیا ہے تو اب مسلمانوں کو جو جس کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے. اب میں بات کو لپیٹوں. میں نے سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے؟ ائمہ کو کیوں لیتے؟ جواب یہ ہے کہ 80% میں تو اللہ رسول کا فالو ہے، کسی کا فالو نہیں. دیکھو اس کو پہچاننا تم چاہتے ہو تو ایک طریقہ بتاؤ، میں ہدایہ کھولو. اگر وہ مسئلہ لکھے فرض الوضوء 4، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دو، ہاتھ دو، مسح کرو، پیر دو، لقولہ تعالی، لقولہ تعالی آئے تو سمجھ لو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ کی پھر آیت لکھے گا، صاحب ہدایات لکھیں گے اس آیت کی وجہ سے یہ 4 فرض ہیں، تو سمجھ لو کہ لقولہ تعالی لکھے تو سمجھ لو یہ قرآن سے لیا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ لکھے کہ قراءۃ الفاتحۃ فی الصلاۃ واجبۃ لقولہ علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دلیل حضور کا یہ ارشاد ہے. معلوم ہوا یہ مسئلہ اس حدیث سے لیا گیا ہے، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں کہے قال ابو حنیفہ، ایک مسئلہ لکھ کر کہے قضا عند ابی حنیفہ خالفہ صاحبہ، تو اب سمجھ لو کہ یہ اجتہادی مسائل ہے. بہرحال پہچاننے کا طریقہ یہ ہے. بس 80% مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں، قرآن و حدیث کی تقلید ہے.
اور 20% مسائل جو 3 قسم کے ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو 80% مسائل ہیں یہ الگ کتاب میں لکھے ہیں اور یہ 20% مسائل الگ کتاب میں لکھے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ایک ہی کتاب میں سارے مسائل، اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتاب، یہ فقہ شافعی کی کتاب، یہ فقہ مالکی کی کتاب، مگر ہر فقہ میں سارے مسائل ان ائمہ کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے لیے ہوئے مسائل ہیں 80% اور 20% کی صورتحال یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے صحیح، ہر مسئلے میں امام شافعی کی رائے صحیح، ہر مسئلے میں امام مالک کی رائے صحیح، یہ تو ایک کو خدا بنا لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں فقہ حنفی یہ رمزی نام ہے، فقہ شافعی یہ رمزی نام ہے، فقہ حنبلی یہ رمزی نام ہے۔ کسی بھی فقہ میں جو جس امام کے نام سے فقہ منسوب کی جاتی ہے اس امام کے سارے اقوال نہیں ہیں۔ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال نہیں ہیں، صاحبین کے بھی اقوال ہیں، اور بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، امام اعظم کا قول ہوتا ہے اور نہیں لیتے، جب نہیں لیتے تو رمزی فقہ ہے۔ یہ دوسرے الفاظ یوں کرو، ایک ہے ریئل، ایک ہے لیگل، یہ مسجد ہے، یہ پرسن ہے، اور یہ لیگل پرسن ہے، قانونی شخص ہے۔ اس قانونی شخص کو کوئی منقولات وقف کرنا چاہے کر سکتا ہے، قرآن شریف لا کر وقف کر سکتا ہے، یہ لیگل پرسن ہے، قانونی شخص ہے۔ اور ایک ریئل پرسن ہوتا ہے، اولاد، آدمی نے اپنی اولاد پر وقف کر دیا۔ تو یہ جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ریئل پرسن نہیں ہیں، یہ لیگل پرسن ہیں، قانونی شخصیتیں ہیں، رمزی شخصیتیں ہیں جن کی طرف یہ فقہ منسوب ہیں کہ فقہ حنفی، یہ فقہ شافعی، یہ سب رمزی ہیں، نام ہیں۔ باقی آج دنیا زمانہ بڑھ ترقی کرتا رہا، روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے آج کے جو دارالافتاء ہیں وہ فتوے دیتے ہیں، اور وہ سب فتوے فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب فتوے فقہ شافعی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب فتوے فقہ مالکی میں شامل ہوتے ہیں۔ بس یہ کہ ہر بات میں امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہو یہ بات عقل نہیں مانتی، تو ٹھیک کہتے ہو تم، ہر فقہ میں امام ہی کا قول نہیں ہوتا ہے، امام کے اقوال ہوتے ہیں، شاگردوں کے ہوتے ہیں، پھر دلائل کے ساتھ بات کے لوگ موازنہ کرتے ہیں، پھر فتوے کے لیے متعین کرتے ہیں یہ قول یا یہ قول، اور نئے زمانے کے جو نئے مسائل ہیں ان میں زمانے کے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، مگر ایک کیواڑ بند ہے، ایک کیواڑ کھلا ہے۔ کیواڑ ہوتا نا، 2 کیواڑ یوں لگتے ہیں، تو اجتہاد کا ایک کیواڑ تو بند ہے، ایک اوپن ہے۔ ماضی میں جو مسئلے طے ہو گئے، اتفاقی طے ہوئے یا اختلافی طے ہوئے، ان کو ویسا ہی رہنے دو، ان میں ریسرچ مت کرو۔ ریسرچ کرنے بیٹھو گے امت میں اختلاف اور بڑھے گا۔ لیکن نئے زمانے کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے احکام تو قرآن و حدیث سے نکالنے ہی پڑیں گے، اور وہ اجتہادی سے تو نکلیں گے، اس لیے ایک کیواڑ کھلا ہے، اس سے نئے مسائل نکالو۔ پھر جب نئے مسائل نکالتے ہیں تو شروع میں غلطی بھی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گھڑی نکلی تو فتاوی دارالعلوم میں فتویٰ ہے گھڑی باندھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ عورتوں کی چوڑی ہے، وہ چھپا ہوا فتویٰ ہے فتاوی دارالعلوم میں۔ اب دارالعلوم کے دارالافتاء میں جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہی گھڑی باندھے بیٹھے ہیں،
وہ زمانہ شروع میں آیا تو اسے چوڑی سمجھا گیا، پھر بعد میں زمانہ آگے بڑھا تو حکومت۔ جب ریل گاڑی نکلی تو سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، چاہے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ رکوع سجدے سے نماز پڑھو نماز نہیں ہوگی، یہ ریل گاڑی ہے، یہ بیل گاڑی ہے۔ اور بیل گاڑی کا مسئلہ فقہ میں ہے کہ چلتی بیل گاڑی میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے حضرت تھانوی قدس سرہ نے رسالہ لکھا کہ ریل گاڑی میں، چلتی ریل گاڑی میں نماز جائز ہے۔ آج اس کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اسی طرح سے جب پلین نکلا ہوائی جہاز تو سب مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اڑتے ہوائی جہاز میں نماز جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ آج کوئی اختلاف کرنے والا نہیں رہا، سب پڑھنے بھی لگے۔ پلین میں دشواری ہوتی ہے لیکن اگر کوئی صحیح طریقے پر پڑھ لے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کے ساتھ رکوع سجدے کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی۔ اب ناجائز کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر صاحب جب نکلے تھے تو سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا اس سے نماز نہیں ہوتی، اب ساری دنیا میں ہونے لگی۔ تو جب نئی چیزیں نکلتی ہیں تو ان کا جو مفتیان کرام غور کر کے اس کا حکم پہلی مرتبہ بیان کرتے ہیں، کبھی اس میں غلطی ہوتی ہے پھر وہ آگے جا کر کے صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک پٹ اجتہاد کا کھلا ہے اور اجتہاد چل رہا ہے، لیکن جو پیچھے طے ہو گئے ان میں ریسرچ نہیں۔ مثلا پیچھے طے ہو گیا کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جب مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو تو بے صحیح ہوگی، ورنہ بے نہیں صحیح ہوگی۔ اگر مبی ہے ہی نہیں تو بے باطل، مبی تو ہے مگر قبضے میں نہیں تو بے فاسد۔ اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرو، اجتہاد کرو اور بغیر مبی کے وجود کے بے کو جائز کہو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ طے ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نیا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا نیا حکم مجتہدین نکالیں گے ہر زمانے میں، لیکن جو پیچھے طے ہو گیا کہ مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو، مبی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ میری یہ بکری ہے، گابن ہے، یہ تم 100 روپے میں نے بیچ دی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ 100 روپے میں تجھے بیچ دیا، یہ بے باطل ہے۔ کیونکہ وہ کیا معلوم کہ گابن ہے یا نہیں، ہو سکتا ہوا بھری ہوئی ہو، یا مبی موجود تو ہے۔ میں نے ایک کارخانے کو آرڈر دیا کہ ایک ویگن کاغذ پیپر بھیج دو مجھے، وہاں سے پیپر چلا، ویگن چلا، ریل گاڑی میں چلا، بلٹی آ گئی، لیکن ابھی یہ ویگن آئے گا 20 دن کے بعد ہے۔ اب میں یہ بلٹی بیچنا چاہوں بے فاسد ہے، کیونکہ جب میرا مال جو میں نے آرڈر دے کر منگوایا ہے وہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب یہ مسائل پیچھے طے شدہ ہیں، ان میں ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن نئے زمانے کے نئے احکام اجتہاد سے نکالے جاتے ہیں۔ بہرحال دو سوالوں کا جواب دیا میں نے۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث موجود ہیں تو ائمہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بتلایا کہ 80% مسائل میں قرآن و حدیث موجود ہیں، انہیں سے عمل کیا جاتا ہے، کوئی تقلید نہیں کسی کی۔ اور 20% 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، اور کیا کرو گے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر مسئلے میں فلاں امام کا قول صحیح ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جو فقہوں کے نام ہیں یہ رمزی ہیں، یہ لیگل پرسن ہے، یہ ریئل پرسن نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا مطلب ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے لیے اصول فقہ ہے، پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز سے مسائل قرآن و حدیث میں سے کیسے نکالے جائیں، ان اصول کے مطابق نکالتے ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال فقہ حنفی نہیں ہیں، بہت سے اقوال ہوتے ہیں اور فتویٰ صاحب ان کے قول پر ہوتا ہے۔ وآخر